الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو مسلمانوں کے لیے آزمائش کی جگہ بنایا ہے، اور مسلمانوں پر آزمائشیں الگ الگ طریقوں سے آتی ہیں، الگ الگ انداز میں مسلمانوں کو آزمایا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم تمہیں کبھی کسی چیز کا خوف دلا کر آزماتے ہیں، وَالْجُوعِ، کبھی بھوک کے ذریعے سے آزماتے ہیں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی مال کے نقصان کے ذریعے، کبھی اپنی جانوں کے ذریعے، موت کے ذریعے، قتل کے ذریعے، بیماری کے ذریعے، اور کبھی کھیتی باڑی کے نقصان کے ذریعے آزماتے ہیں۔ اس دنیا کا خاصہ یہ ہے کہ یہاں آزمائشیں آتی ہے، کیونکہ یہ دنیا دار المحن، آزمائشوں کا گھر ہے۔ یہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے۔ قید خانے میں قیدی کو آرام کی زندگی نہیں ملتی، تکلیف اٹھانی پڑتی، اپنی مرضی کی زندگی نہیں ملتی، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے بھی یہ دنیا کی زندگی قید خانہ ہے، جیل کی زندگی ہے۔ حالات آتے رہیں گے، اچھے اور برے حالات بھی آئیں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تمہارے اوپر اچھی اور بری مصیبتیں، اچھے اور برے حالات لا کر تم کو آزمائیں گے۔ چاہے حالات اچھے آئیں یا برے آئیں، مسلمانوں کے لیے کرنے کے کام پہلے سے طے شدہ ہے۔ کن حالات میں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کب کرنا ہے، یہ ساری چیزیں مسلمانوں کو پہلے سے بتا دی گئی۔ پوری سیرت طیبہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آزمائشیں زیادہ آئی، اچھے حالات بہت کم آئے۔ مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی مکمل آزمائشوں والی، حالات والی، مصیبتوں والی، پریشانیوں والی زندگی تھی۔ جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے 10 سال کی جو زندگی ہے، ان میں 10 سال میں اکثر آپ کو حالات کا سامنا کرنا پڑا، کبھی باہری دشمنوں کا، کبھی اندرونی دشمنوں کا۔ باہری دشمن وہ ہوتے تھے جو باہر سے آ کر مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے، اور اندرونی دشمن وہ تھے جو خود مدینہ کے اندر منافقین کی شکل میں اور یہودیوں کی شکل میں موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کامل اور مکمل زندگی میں دونوں قسم کے حالات کا سامنا کر کر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک نمونہ چھوڑا
کہ کن حالات میں تمہیں کیسے رہنا ہے، چاہے انسان کے مال کو خطرہ ہو، چاہے انسان کی جان کو خطرہ ہو، چاہے انسان کو کاروبار کا نقصان ہو، کھیتی باڑی کا نقصان ہو، چاہے انسان کو دشمن کا خوف ہو، چاہے بھوک کا اندیشہ ہو، ہر حال میں انسان اور مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ حالات کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جائے۔ سیلاب جب آتا ہے، طوفان جب چلتا ہے، پانی بڑی تیزی کے ساتھ جب علاقے کے اندر داخل ہوتا ہے تو کمزور تنکوں کو بہا کر لے کر جاتا ہے۔ آج تک کبھی آپ نے کسی بہتے پانی میں پہاڑ کو بہتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا۔ پانی پہاڑ کو اس کی جگہ سے نہیں ہلا سکتا، پانی مضبوط چیزوں کو اس کی جگہ سے نہیں ہلا سکتا۔ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، جن کا کوئی ٹکاؤ نہیں ہوتا، جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، پانی ایسی چیزوں کو بہا کر لے کر چلا جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں کورٹلے میں سیلاب آیا تھا۔ مومن پورہ مسجد محمدیہ کا جو علاقہ ہے، اس علاقے میں 7-8 مکانات پانی میں بہہ کر چلے گئے، ٹوٹ گئے۔ تو جو مکانات جس جگہ پر ٹوٹے تھے، اسی کے آزو بازو کے چند مکانات ایسے بھی تھے جن کو کچھ نہیں ہوا۔ دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مکانات تھے جن کے پائے مضبوط تھے، جن کی بنیاد مضبوط تھی، اور جو پختہ مکان تھے بارش کے سیلاب نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا، اور جو کمزور تھے بارش نے ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ تو انسانوں کے اوپر جو حالات آتے ہیں، یہ حالات کمزور ایمان والوں کو، کمزور تدبیر والوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن جن کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہے، جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جن کے پاس تدبیر مضبوط ہوتی ہے، جن کے پاس کب کیا کرنا ہے اس کی پلاننگ ہوتی ہے، یہ حالات ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس کی زندہ مثال آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں 13 سال مکہ مکرمہ میں، 10 سال مدینہ منورہ میں نظر آئے گی۔ کن حالات میں کیسے کام کرنا ہے نبی نے بتایا، قرآن نے اس کے اصول بتائے۔ اللہ نے ان سارے حالات کا تذکرہ کر کر فرمایا کہ تمہیں ان آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ ان آزمائشوں کے بعد تمہیں کرنا کیا ہے؟ وبشر الصابرین، تمہیں صبر کرنا ہے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنا دوست رکھتے ہیں۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ پھر صبر کے بارے میں اللہ نے آگے فرمایا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب بھی جیسے بھی حالات آئے صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ ہمارے اوپر جو حالات آتے ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، اللہ نے بتا دیا کہ ان مصیبتوں سے نکلنے کے صرف 2 راستے ہیں۔ ایک راستے کا نام صبر ہے، دوسرے راستے کا نام نماز ہے۔ نماز تمام آفتیں، تمام مصیبتوں کا حل ہے اور توڑ بھی ہے۔ ہماری زندگی میں جتنی مصیبتیں آتی ہیں اس کا حل نماز کے اندر ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث پاک میں ہے، اذا جذبہ امر فزع الی الصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ نماز کی طرف دوڑتے۔ امت کا مزاج آپ نے نمازوں کے ذریعے سے مسائل کو حل کرانے والا بنایا۔ ایک حدیث پاک کے اندر ہے، احملوا حوائجکم علی المکتوبہ، کہ اپنی ضروریات کو، اپنے مسائل کو فرض نمازوں کے لیے اٹھا کر رکھو۔ فرض نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے۔
تمہارے جو بھی مسائل ہیں نمازیں پڑھو، اللہ سے دعا مانگو اور اپنے مسائل کو حل کرا لو۔ زندگی میں آنے والی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، آفات ہے، نقصان ہے، جان کا خطرہ ہے، مال کا خطرہ ہے، بیماریوں کا اندیشہ ہے، چاہے جو کچھ بھی ہے، نمازوں کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو، نمازوں کا سہارا لو، کیونکہ بندہ سب سے زیادہ قریب نماز کی حالت میں اللہ سے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو بندہ نماز کی حالت میں اللہ کے سامنے حوالے کر دیتا ہے۔ بندے کا اللہ کی ذات سے ایک خاص قسم کا تعلق نماز کی حالت میں بنتا ہے، اور نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ بندے اور رب کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں رہتی۔ نماز پڑھنے والا جب نماز میں قرآن پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اونچے مرتبے والے ہوتے ہیں، ان کو ان کی نمازوں میں اللہ کی طرف سے جواب بھی ملتا ہے۔ ہم روحانی اعتبار سے بہرے ہیں، اسی لیے ہمیں اللہ کا جواب سنائی نہیں دیتا، لیکن جن کی روحانیت، جن کا دل زندہ ہوتا ہے، جن کی بصیرتیں سلامت رہتی ہے، نمازوں میں ان کا اللہ سے جو تعلق قائم ہوتا ہے وہ اس کو محسوس کرتے ہیں۔ جو بندہ زیادہ سجدے کرتا ہے اس کے چہرے پر آپ انوارات کو دیکھتے ہیں، اس کے چہرے پر اللہ کے انوارات کی بارش ہوتی۔ تو اللہ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ مصیبتوں سے نکلنے کا ایک راستہ نماز ہے تو دوسرا راستہ صبر ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کے بارے میں علماء نے دو باتیں بتائی۔ پہلی بات میں 3 چیزیں اور دوسری بات تنہا۔ صبر 3 چیزوں میں ہوتا ہے۔ ایک ہے صبر علی المعصیہ، گناہوں پر صبر کرنا۔ دوسرا ہے صبر علی الطاعہ، نیکیوں پر صبر کرنا۔ اور تیسرا ہے صبر علی البلاء، مصیبتوں پر صبر کرنا۔ گناہوں پر صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے جب بچتا ہے تو اندر سے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ گناہوں کے اندر ایک قسم کا مزہ ہے۔ غیبت کرنے میں مزہ آتا ہے، جھوٹ بولنے میں مزہ آتا ہے، کسی کو ڈبانے میں مزہ آتا ہے، نشہ کرنے میں مزہ آتا ہے، چوری کرنا بھی ایک جنون ہے، مزہ آتا ہے آدمی، زنا میں مزہ آتا ہے، گناہ کے باتوں میں، گناہ کے کاموں میں مزہ ہے۔ تو بندہ جب گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو مزے کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو یہ جب مزے کو چھوڑتا ہے تو جو تکلیف ہوتی ہے اسے کہتے ہیں گناہوں پر صبر کرنا۔ اور دوسرا ہے نیکیوں پر صبر کرنا۔ نیکی جب کرتا ہے بندہ تو بھی اس کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ مائنس ڈگری ہے، سردیوں کے ایام ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، فجر کی نماز پڑھنا، تکلیف ہوگی ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں۔ گرما کے ایام ہے، دھوپ کی شدت ہے، رمضان آ گیا، روزے رکھنا ہے، تو گرما کے روزے رکھنے میں، دھوپ کی حالت میں، بھوک کی شدت، پیاس کو برداشت کرنا، تکلیف ہوگی، صبر کرنا پڑے گا اس پر۔ تو صبر کی دوسری قسم ہے نیکیوں پر صبر کرنا، اور صبر کی تیسری قسم ہے مصیبتوں پر صبر کرنا۔ ہمارے اپنے اوپر جو مصیبتیں، جو بلائیں آتی ہے، جو پریشانیاں آتی ہے، ان بلاؤں کے اوپر، ان مصیبتوں کے اوپر، ان حالات پر، ان آزمائشوں پر صبر کرنا۔ اچھا، کیا مطلب ہے صبر کرنے کا؟
صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی بزدل بن کر چوڑی پہن کر بیٹھ جائے، یہ صبر کا یہ مطلب نہیں۔ صبر کا سب سے اونچا مطلب یہ ہے جس کے علماء کرام نے قرآن مجید کی اس آیت کے ذیل میں بیان فرمایا کہ اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی دین کی حفاظت کے لیے، دین کے فائدے کے لیے دشمن کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جانا، یہ صبر کی سب سے بڑی مثال۔ اور جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں اللہ کے راستے میں، قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تم انہیں مردہ مت کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو جائے تم انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ لوگ تو زندہ ہے لیکن ان کی زندگی کا احساس تم نہیں کر سکتے۔ وہ کیسے زندہ ہے، مر کر بھی وہ زندگی کے کیسے مزے لیتے ہیں، وہ تم اس کو نہیں پرکھ سکتے۔ تو صبر کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ انسان اسلام کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، اسلام اور دین کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے دنیا سے جان دے کر چلا جائے، شہید ہو جائے، یہ صبر کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اسلام نے ہمیں بزدلی نہیں سکھائی، اسلام نے ہمیں اناڑی پن نہیں سکھایا، دوسروں سے ڈرنا، خوف کھانا یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان کی شان، مسلمان کی صفت شجاعت اور بہادری ہے۔ جو آدمی بزدل ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، ایک دل کے اندر ایمان اور خوف جمع نہیں ہو سکتے، ایک دل کے اندر بندوں کا ڈر اور اللہ کا ڈر جمع نہیں ہو سکتا۔ جو آدمی اللہ سے نہیں ڈرتا اسے ساری دنیا ڈراتی ہے، اور جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی کپڑے پہننے والے تھے، ان کی غذائیں اتنی سادہ ہوتی تھی کہ آج کے فقیروں کو بھی ویسا کھانا، اتنا سادہ کھانا شاید میسر نہیں۔ آج منگ کر کھانے والا بھی شاید اس سے اچھا کھانا کھاتا ہے جو کھانا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھاتے تھے۔ آج کا غریب بھی اس سے اچھے کپڑے پہنتا ہے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنتے تھے۔ وہ واقعہ تو مشہور ہے حضرت کا کہ ممبر پر ٹھہر کر خطبہ دے رہے ہیں، آدھی دنیا پر آپ کی حکومت چلتی ہے، بڑے بڑے سپہ سالار اور جرنیل آپ کے ایک حکم سے معزول ہو جاتے ہیں، دنیا کی 2 سپر پاور طاقتوں کو جنہوں نے زمین چٹوائی، جن کی حکومتیں کبھی ختم نہیں ہونے والی تھی، ان کی حکومتیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں آ کر ختم ہو گئی۔ ایسا خلیفہ، ایسا امیر المومنین ممبر رسول کے اوپر ٹھہر کر خطبہ دے رہا ہے، اور جو چادر لباس کی شکل میں اس کے جسم پر موجود ہے اس میں 12 پیون لگے ہوئے ہیں۔ آج دنیا کا کوئی فقیر پیون لگا ہوا کپڑا پہنتا ہوا آپ کو دکھے گا؟ نہیں دکھے گا۔ کبھی آپ نے زندگی کے اندر اچھے اور برے حالات میں پیون لگے ہوئے کپڑے پہنے؟ کبھی نہیں پہنے۔ دنیا پھر کبھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسی ایسی سادگی کی مثال نہیں بتا سکتی۔ لباس میں سادے سیدھے، غذاؤں میں سادے سیدھے، بود و باش میں سادے سیدھے، اپنی لائف سٹائل، اپنی زندگی گزارنے کے طور طریقوں میں سادے سیدھے، لیکن دبدبے کا عالم یہ تھا کہ بیٹھے ہوئے ہیں مدینہ کے اندر،
اور وہاں سے ہزاروں کلومیٹر ایران میں جب حضرت کا نام لیا جاتا تھا، یا روم کے اندر جو دنیا کی سپر پاور طاقتیں تھیں نام لیا جاتا تھا، تو وہاں کے بادشاہوں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے، کیونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں خوف خدا تھا، اللہ کا ڈر تھا. وہ راتوں کے اندر اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے روتے تھے، آنسو بہانے والے تھے. تو جس دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا دنیا اس کو ڈراتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے بشارتیں ہیں. صبر کرنے والے کون؟ حالات کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جانے والے، پیٹ پھیر کر بھاگنے والوں کا نام صبر کرنے والوں میں نہیں شمار ہوتا. حالات کو فیس کرنے والے، آنکھ میں آنکھ ڈال کر مقابلہ کرنے والے، یہ ہوتے ہیں صبر کرنے والے. چاہے لڑائی اپنے نفس کے ساتھ میں ہو، چاہے لڑائی شیطان کے ساتھ میں ہو، چاہے لڑائی حالات کے ساتھ میں ہو، ان سب سے لڑنے کا نام صبر ہے. ان سب کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جانے کا نام صبر ہے. ایک طرف آدمی نماز پڑھتا رہے، اللہ سے تعلق قائم کرتا رہے، مضبوط کرتا رہے تعلق کو، اللہ سے مدد مانگتا رہے، اور دوسری طرف حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرے. اسلام یہ سکھاتا ہے. اسلام تدبیر کرنا سکھاتا ہے. اسلام حماقت سے لوگوں کو بچاتا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں، نقصان میں مت ڈالو. کیا مطلب ہے اس کا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں، نقصان میں مت ڈالو کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ کے ہاتھ ڈالنے سے آپ کو نقصان پہنچے گا اور اس بات کا قوی اندیشہ ہے، تو وہاں ہاتھ ڈالنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جہاں جانے سے آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، وہاں جانے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ اسلام کہتا ہے. ایک طرف اسلام بہادری کی تعلیم دیتا ہے، بزدلی سے پناہ مانگنے کی تعلیم دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص دعاؤں میں وہ دعائیں جس کے اندر آپ نے چند چیزوں سے، چند بری عادتوں سے پناہ مانگی، ان میں سے آپ نے ایک بزدلی سے بھی پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ میں آپ سے بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں. کیوں؟ ایمان والا بزدل نہیں ہو سکتا. ایمان والا بزدل نہیں ہو سکتا. تیغ زن، قلعہ شکن، صاحب صد فہم و زکا، کون تھا مشرق و مغرب میں مسلمان کے سوا؟ ایک وہ زمانہ تھا جب مشرق اور مغرب میں مسلمانوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کوئی بات کرنے والا نہیں تھا. اور آج عالم یہ ہے کہ 170-80 کروڑ مسلمان پوری دنیا میں، لیکن کوئی ایک مرد مجاہد باطل کی نگاہوں میں آنکھ سے آنکھ ڈال کر للکارنے والا ہمیں نظر نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها ہیبت الاسلام، کہ جب میری امت دنیا کو بڑا سمجھنے لگے گی، اللہ ان کے دل سے اسلام کی ہیبت اور وقاعت نکال دے گے. مسلمان شیر دلی کا نام ہے، بزدلی کا نام نہیں ہے مسلمان. اگر آپ کسی سے ڈر رہے ہیں تو آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہوگا. آپ کا ایمان خطرے میں ہے. اگر آپ کسی سے خوف کھا رہے ہیں تو آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا پڑے گا، اپنے آپ کو اندر سے ٹٹولنا پڑے گا. آپ کو ڈھونڈو اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے ایمان ہے بھی یا نہیں ہے. کیونکہ اگر ایک آدمی کے پاس اگر ایمان ہو، ساری دنیا سے ٹکرا جائے گا. وہ ایک مرد مجاہد کا پوری دنیا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ایک جنگ کا موقع آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ
دشمن کی فوج آئی ہوئی ہے، کون جائے گا ان سے مقابلہ کرنے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے پوچھے کہ یا رسول اللہ دشمن کتنے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لگ بھگ 7,000 دشمن۔ تو صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ 7,000 پر میں اکیلا بھاری ہوں۔ چلے گئے تلوار لے کر، گھوڑا لے کر، 7,000 دشمنوں کے بیچ میں گھس گئے، اکثر کو موت کے گھاٹ اتار کر واپس آئے۔ ان کا نام تھا سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جنہیں اللہ کے نبی نے اللہ کی تلوار ہونے کی بشارت دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خالد سیف من سیوف اللہ، 200 سے زیادہ جنگیں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لڑی۔ سیدنا خالد کس چیز کا نام تھا؟ بزدلی کا نام تھا یا شیر دلی کا نام تھا؟ وہ شیر دل انسان تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل کے اندر ایمان تھا، وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرنے والے تھے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ کا مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانوں اسلام کی حفاظت سے پیچھے مت ہٹو اور اپنے آپ کو چھوٹی زندگی کا غلام مت بناؤ۔ چھوٹی زندگی کیا ہے؟ چھوٹی زندگی مال کی فکر، اولاد کی فکر۔ آج ہر انسان کو اپنے مال اور اپنے اولاد کی پڑی ہوئی۔ بہت کم ایسے انسان ملیں گے جن کے دلوں کے اندر اسلام کی ہمدردی ہو، جو دین کے فائدے کے بارے میں سوچنے والے ہو۔ جو لوگ دین کے فائدے کے بارے میں سوچنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کبھی رسوا نہیں کرتے۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اپنی زندگیوں کے اندر دین کے فائدے کو سامنے رکھو گے، اسلام کو اگر بات آئے گی تمہارے اندر، اور تمہارے دشمنوں کے دلوں کے اندر ہیبت آئے گی، بزدلی آئے گی، وہ تم کو دیکھ کر گھبرانے والے بنیں گے۔ آج کے ہمارے ملک کے جو حالات ہیں یہ بڑے سنگین حالات ہیں، اور آج کا دور اتنا نازک دور ہے۔ اس دور کا مسلمان اتنے نازک دور سے، اتنے کٹھن دور سے گزر رہا ہے کہ شاید ہی ایسے سنگین حالات اسلام کی تاریخ کے اندر کبھی آئے ہوں۔ اب یہ اس ملک کے مسلمانوں کو طے کرنا ہے کہ ہمیں ان حالات کے اندر کیا کرنا چاہیے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے نبی کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات میں کرنے کے لیے کیا کام بتائیں۔ قرآن نے تو صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ صبر کرو، نمازوں کا اہتمام کرو۔ اللہ کے نبی کی زندگی کیا کہتی ہے ہمیں؟ 2-3 چیزیں ہمیں خاص طور پر یاد آتی۔ ایک شاعر ہے، موجودہ وقت کے حالات کے بارے میں بڑا پیارا شعر انہوں نے کہا۔ وہ کہتے ہیں زندہ ہیں اس شور میں ہم خاموشی سے، زندہ ہے اس شور میں ہم خاموشی سے، خاموشی اب جب تک زندہ رکھتی ہے۔ یعنی یہ جو حالات آ رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان مر چکا، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان بزدل ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر مقابلے کی ہمت نہیں ہے۔ نہیں، ہم ان سارے حالات کے اندر خاموشی کے ساتھ ابھی بھی زندہ ہے ہم، اور ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی ہمیں کب تک زندہ رکھتی۔ ہماری زندگی ہمیں اسی وقت تک زندہ رکھے گی جب ہم اپنے آپ میں زندہ رہیں گے، اور اپنے آپ میں زندہ رہنے کے لیے ہمیں 2-4 کام کرنے پڑیں گے۔ پہلا کام جو ہمیں کرنا پڑے گا وہ کام یہ ہے کہ ہمیں 100% نمازی بننا ہے۔ جب تک امت 100% نمازی نہیں بنے گی، حالات، مصیبتیں ایسے ہی آتی رہے گی، اور جب یہ مسلمان نمازی بن جائے گا پھر دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو ہرا نہیں سکتی۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن تاریخ کے حوالے سے میں صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ دنیا کے نقشے کے اوپر ایک چھوٹا سا ملک ہے اسرائیل۔ یہ اسرائیل 1948 کے اندر فلسطین، جہاں مسلمانوں کا کسی زمانے میں پہلا قبلہ ہوتا تھا، قبلہ اول، اس کی زمین پر ناجائز حملہ کر کر، قبضہ کر کر اسرائیل کو بنایا گیا۔
اور اسرائیل کے اندر وہ یہودیوں کے لیے بسایا گیا اسرائیل، یہودی قوم ہے، اس کے بارے میں کبھی تفصیل آپ سنیں گے۔ جب اسرائیل بنا تو وہاں اس نے مسلمانوں پر ظلم شروع کیا، تب سے لے کر آج تک کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جو اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں معصوم فلسطینی مسلمانوں میں سے کسی ایک کا جنازہ نہ اٹھتا ہو۔ ہر دن وہاں سے جنازے اٹھتے ہیں، وہاں کی مائیں، وہاں کے مرد، وہاں کے باپ، وہاں کے بھائی، وہاں کے رشتہ دار اپنے عزیزوں کے جنازوں کو کاندھا دیتے دیتے تھک چکے۔ دونوں کے درمیان میں لڑائی جھگڑا چلتا ہی رہتا ہے۔ اسرائیل ناحق کے ظلم کرتا ہے اور فلسطین والے انصاف کے لیے اور اپنے حقوق کی باز آباد کاری کے لیے وہ لڑتے ہیں۔ تو فلسطین کے ایک رہنما تھے شیخ احمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ، اور ادھر اسرائیل کی آرمی کا ایک چیف تھا جس کا نام تھا ایریل شارون، جو لامحالہ اپنے زمانے کا فرعون تھا، جلاد، جس نے ہزاروں فلسطینیوں کا قتل عام کیا تھا۔ تو ایک دفعہ ایریل شارون اور شیخ احمد یاسین کا آمنا سامنا ہوا، تو ایریل شارون نے شیخ احمد یاسین سے کہا کہ جس دن تم مسلمان فجر کی نماز میں اتنی ہی تعداد میں آؤ گے جتنی کی تعداد میں جمعہ میں تمہاری مسجدیں بھری ہوئی رہتی ہے، اسی دن دنیا کے نقشے سے اسرائیل ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے اندر جو مسلمانوں کی ہر قسم کی کامیابی رکھی، اس کا یقین مسلمان کیا کرے، وقت کے ایک یہودی کو بھی اس کا یقین تھا، اور وہ بھی یہ بات کہنے سے پیچھے نہیں ہٹا کہ جس دن مسلمان جمعہ میں جتنے لوگ آتے ہیں، اگر فجر کی نماز میں اتنے لوگ آ جائیں تو اسرائیل دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا۔ تو ہم مسلمانوں کو ان حالات میں کرنے کا سب سے پہلا کام نمازوں کی پابندی۔ حالات بڑے سنگین ہیں، اور دوسرا کام مسلمانوں کو اپنا سیاسی شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اتنے مسلمانوں میں سے کسی کو کھڑا کر پوچھے کہ آپ کے ملک کے اندر کیا چل رہا ہے، تو وہ آپ کو تشفی بخش بات نہیں بتا سکے گا۔ اکثر نوجوانوں کو نہیں معلوم، مسلمانوں کو نہیں معلوم، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں معلوم کہ ملک کے اندر کیا چل رہا ہے، اور اگر ان کو کچھ معلوم بھی ہوگا تو وہی گودی میڈیا، دلالی میڈیا، دجالی میڈیا کی غلط رپورٹنگ ہی کی ان کو خبر ہوگی، صحیح باتیں ان کو کچھ نہیں معلوم ہوگی۔ اسی لیے جب کووڈ کا موقع آیا تھا اور ناحق کے مرکز نظام الدین کے اوپر ریڈ کی گئی، بدنام کیا گیا، میڈیا کے اندر ٹرول کیا گیا، آپ کے اپنے علاقے کے بہت سارے پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے نظام الدین کو گالیاں دینے والے ملے، مرکز نظام الدین۔ تو میں نے صاف کہا کہ تمہاری دانشوری، تمہاری 2 کوڑی کی ڈگری اور تمہاری عقل میری جوتیوں کے نیچے ہے۔ تم تو سوشل میڈیا سے متاثر ہو کر، تم تو دجالی میڈیا سے متاثر ہو کر، تم تو یہ فیک نیوز چینلوں کے پروپیگنڈے میں آ کر اپنے ہی بھائیوں کو برا بھلا کہہ رہے ہو۔ ہزاروں مسلمانوں میں کوئی آپ کو ایک نہیں ملے گا جو ملک کے حالات پر نظر رکھ سکے۔ ہمیں شعور ہونا چاہیے، جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں یہاں کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کو خبر ہونی چاہیے اس کی۔ آپ سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی ساری ایکٹیویٹیز کے اوپر خبر رکھتے تھے۔ ہمارے نبی کے جنگوں کی حکمت عملی کے بارے میں یہاں تک ہے کتابوں میں کہ آپ اعلان کر دیتے تھے کہ ہم دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ راستے سے جا رہے ہیں، تھوڑی دور تک آپ اس راستے سے جاتے، اس کے بعد راستہ بدل کے دوسری طرف چلے آتے۔ جب پوچھا جاتا تو آپ کہتے کہ ہم نے جب اعلان کیا کہ ہم اس راستے سے جا رہے ہیں تو کچھ جاسوسوں نے ہمارے دشمنوں کو ہمارا لوکیشن بتا دیا، اسی لیے ہم نے اپنے لوکیشن کو چینج کر دیا۔ یہ بصیرت آپ کو نبی کی زندگی کے اندر ملے گی۔ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے آپ کو اس کی خبر ہونی چاہیے، اور بدقسمتی سے اس ملک کے اوپر جو بھگوا آتنکوادی جو بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی محنتوں کے بعد جو پاور کے اندر آئے ہوئے ہیں، ان کو جو طاقت ملی ہوئی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو سول وار کے دلدل میں جھونک دیا جائے، لوگوں کو آپس میں لڑا دیا جائے۔ اتنا زہر ان لوگوں نے گھول دیا کہ ابھی آپ نے راجستھان دلی ٹرین کے اندر دیکھا کہ ایک
لائسنس ہولڈر وردی یافتہ غنڈے نے 3 مسلمانوں کو محض مسلمان ہونے کی بنیاد پر مارا. اس کو گن اس وجہ سے دیا گیا تھا کہ وہ لوگوں کی جانوں کی حفاظت کرے، لیکن وہ مسلمانوں کا قاتل بنا، اور مارتے وقت اس نے جو جملے بولے وہ جملے کیا بتا رہے ہیں؟ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت ہمارے ملک کی حالت کیا کر دی گئی، اور نوجوان یہاں تک کہ جو لوگ سسٹم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذہنوں کو کیسا زہر آلود بنایا گیا. ابھی اسی ہفتے کے اندر بریلی کے اندر ایک جلوس نکلتا ہے، غیروں کا جلوس مسلمانوں کے محلے سے، اور غیر مسلمانوں کی مسجد پر پتھراؤ کرتے ہیں، تو ایک IPS آفیسر آ کر ان کو روکتا ہے، تو سسٹم میں بیٹھے ہوئے لوگ اس IPS آفیسر کو میڈل دینے کے بجائے اس کا اعزاز کرنے کے بجائے اس کا ٹرانسفر کر دیتے ہیں. کیسے غنڈہ گردی کا ذہنیت رکھنے والے لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھنا چاہیے لوگوں کو. اور 2024 کا الیکشن جیتنے کے لیے وہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں. خود انہی کا آدمی جو جموں اینڈ کشمیر کا گورنر بھی تھا، ستیہ پال ملک، اس نے سب بتا دیا کہ 2024 کا الیکشن جیتنے کے لیے یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں. مندر پر حملہ کروا سکتے ہیں، اپنے کسی بڑے لیڈر کا قتل کروا سکتے ہیں، یا سرجیکل اسٹرائک، فیک اسٹرائک کروا سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے مسلمانوں کو صبر کے ساتھ اپنے آپ کو سمیٹ کر حالات کو سمجھتے ہوئے سنجیدگی کے ساتھ کام کرنا چاہیے. سوشل میڈیا کے اوپر کوئی کسی قسم کی غلط پوسٹ ہمارا نوجوان نہیں کرے، حالات پر صبر کرے، اللہ تعالیٰ سے مددیں مانگے، ہمتیں مانگے، اور اپنے آپ کو اندر سے مضبوط کرے، اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اپنے یقین کو مضبوط کرے، اللہ کی ذات سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے، اور اپنی بصیرت کو مضبوط کرے. اور ایسے موقع پر بعض مسلمان سمجھے جانے والے کچھ لیڈر جو بھڑکاؤ بھاشن کرتے ہیں، ان کی باتوں میں آ کر ناچنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے حالات کا جائزہ لیں، آپ کے اطراف میں رہنے والے کیسی ذہنیت کے لوگ ہیں. اگر ان کی ذہنیت کے اندر زہر آ گیا، آپ اسلامی اخلاق کے ذریعے سے ان کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کریں، معاشی اعتبار سے، فائنانشیلی اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کریں، کاروبار کے اندر اپنے آپ کو لائے. اگر اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، ایگریکلچر زمینیں خریدے، ایگریکلچر کے اندر اترے مسلمان، زراعت کے اندر اترے. آئندہ آنے والے حالات ایسے ہیں کہ اگر آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے تو آپ اپنی زمین کے اوپر پیداوار اگا کر کھا سکے، اپنے بیوی بچوں کو پال سکے. نکما بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور جسمانی اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کرے، کیونکہ جو آدمی فزیکلی فٹ ہوتا ہے وہ دوسروں سے بہت جلدی متاثر نہیں ہوتا، وہ دوسروں کو متاثر کرنے کی اپنے اندر طاقت رکھتا ہے. جو لوگ کمزور ہوتے ہیں وہ حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہاں دلی کے اندر کوئی آپ کو دھمکی دے گا اور یہاں پر آپ کا پیجامہ کچا ہو جائے گا اگر آپ بزدل ہوں گے. لیکن اگر آپ فزیکلی فٹ ہوں گے، آپ کے اندر ہمت ہوگی، آپ جسمانی اعتبار سے مضبوط ہوں گے، تو کوئی اگر سامنے آپ کے 10 بھی آ جائے تو آپ ان سے نہیں گھبرائیں گے. اس کے لیے نمازوں کا اہتمام، تہجد گزار بنے، فرض نمازیں پڑھے، فجر کی نمازیں پڑھے. افسوس کہ آپ کے شہر کے اندر فجر کے بعد کہیں بھی چلے جائیے، کئی مسلمان آپ کو جسمانی ورزش یا جسمانی صحت کا خیال کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. آپ جہاں بھی جائیں گے برادران وطن کے، غیروں کے بوڑھے بوڑھے لوگ نظر آئیں گے. کوئی 5-5 کلومیٹر واکنگ کر رہا، اپنے صحت کا خیال کر رہا، کوئی جم کر رہا، کوئی یوگا کر رہا، کوئی ورزش کر رہا. آپ کو مسلمان کہیں نظر نہیں آئیں گے. آپ کے نوجوانوں کی حالت ایسی ہے، دھکا مار دیا جائے تو 10 فٹ پیچھے جا کر گرے گا. وہ یہ کیسے نوجوان ہے؟ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی ایک نوجوان تھے کہ ایک قبطی نے گھس لیا تھا، حضرت نے ایک تھپڑ مارا، فضربہ قاضیہ، ایک تھپڑ سے وہ موت کی آغوش میں چلے گیا. نوجوان تو ایسا مضبوط ہونا چاہیے. جوان اس قوم کا پریزنٹ ہوتے ہیں، اس قوم کا حال ہوتے ہیں، اور قوم کے بچے قوم کا مستقبل ہوتے ہیں. اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کریں. افواہوں کے اوپر توجہ دینے سے زیادہ اندرونی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، معاشی اعتبار سے مضبوط کرنا، جسمانی اعتبار سے مضبوط کرنا، اور اپنی سوچ اور فکر کو مضبوط کرنا، حالات کا جائزہ لینا، اور حالات کا جائزہ لے کر صبر کرتے رہنا. بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اوپر ایسے لوگوں کا غلبہ ہے. انشاءاللہ
یہ اندھیرا زیادہ دن نہیں رہے گا، رات آئے گی تو وہ صبح کے نکلنے کا پیغام بھی دے گی۔ اگر اندھیرا آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد اجالا بھی آنے والا ہے۔ اور اس ملک کے اندر گزشتہ 1400 سالوں میں ایسے حالات بہت آئے، مسلمانوں پر آزمائشیں آئی، قربانیاں دینا پڑا۔ ہماری تو تاریخ ہے، ہم قربانیاں والی قوم ہے۔ حالات آئیں گے، آپ صبر کریں، استقامت کے ساتھ رہیں، اللہ سے مدد مانگیں اور اپنے کو جو کرنے کے کام ہے وہ کام کرتے رہیں۔ پھر انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا، جو اللہ والے راتوں میں رو رہے ہیں حالات کی تبدیلی کے لیے، اور جو لوگ اپنے آپ کو اندر سے سدھار رہے ہیں اور جن کا تعلق ہر دن اللہ کی ذات سے مضبوط ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے راتوں کے آنسوؤں کو رائیگاں جانے نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی آہوں کو ضائع جانے نہیں دیں گے۔ ایک دن آئے گا انشاءاللہ، یہ بادل چھٹیں گے، یہ ظلم کا بازار ختم ہوگا، اور یہ جو غنڈہ گردی چل رہی ہے یہ ختم ہوگی۔ رشیا کے اندر بھی ختم ہوئی، چائنا کے اندر بھی ختم ہوئی، جاپان کوریا کے اندر بھی ختم ہوئی، اسپین کے اندر بھی ختم ہوئی، اور ترکیہ کے اندر بھی ختم ہوئی۔ انشاءاللہ یہاں بھی ختم ہوں گے۔ بس ہم کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق مضبوط کرنا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، معاشی اعتبار سے، فائنانشلی اعتبار سے اپنے بیک گراؤنڈ کو مضبوط کرنا ہے، اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر ہمیں توجہ دینی ہے، اور سیاسی اعتبار سے اپنے شعور کو بیدار رکھنا ہے، اور آنکھوں کو کھلا رکھ کر، زبان کو بند رکھ کر، کانوں کو کھلا رکھ کر، اپنے عقل سے اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے حالات کو واچ اور ویٹ کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے ہمیں چلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک پر جو ایک گھنے بادل ظلم کے چھائے ہوئے ہیں، اور ایک آنے والے ایام جو اس ملک کے باشندوں کے لیے بڑے خطرناک ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور جو ایک قسم کے غنڈہ قسم کے لوگ ہر طرف حاوی ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ظلم سے، ان کی عیاریاں، ان کی مکاریاں اور ان کی دغا بازیاں، ان کی دھوکے بازیوں سے اس ملک کی اور اس ملک کے 142 کروڑ لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔